بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں باب اول میں ہے۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے ادات الہ کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی۔ ایک اور حرف یا ادات ام ہے۔ اچھا، یہ ام کے بارے میں گفتگو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ لفظ ام کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ لغت عرب میں بھی یہ کافی استعمال ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ظرافت کی ضرورت ہے، دقت کی ضرورت ہے۔ لہذا میں خواہش کروں گا کہ اس لفظ ام کے بحث کو بہت ہی دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں۔ واقعاً بار بار آپ سے خواہش کروں گا، اگر چاہتے ہیں واقعاً ملا بنیں، اگر چاہتے ہیں واقعاً قرآن مجید کے ان آیات کو تحقیقی طریقے سے، صحیح طریقے سے آپ سمجھیں، جہاں پر لفظ ام استعمال ہوتا ہے تو آپ ان عرائض کو خوب دقت کے ساتھ سمجھیں، اچھے طریقے سے کوشش کریں، مطلب کے جان کی طرف، روح مطلب کی طرف جائیں۔ بہرحال یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس پر دقت کریں۔ اور مغنی الادیب میں باب اول میں اذا ام، اس کے مباحث واقعاً معروف مباحث ہیں، بہت ہی خوبصورت مباحث ہیں، الحمدللہ وارد ہوتے ہیں خدا کے حول و قوت کے ساتھ لفظ ام کے بیان میں۔ فرماتے ہیں کہ ام 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، کہ ایک ام متصلہ ہے، ایک ام منقطعہ ہے، کہ اہم بحث در حقیقت ام متصلہ اور ام منقطعہ کے بیان میں ہے۔ باقی جو اور 2 معنی ہیں، یعنی تیسرا اور چوتھا معنی، وہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، کہ ایک جگہ پر کہتے ہیں ام زائدہ ہوتا ہے، اور ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ طے کے نزدیک ام ال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ بہرحال وہ اتنے اہم نہیں ہے۔ بہت زیادہ اہمیت کے حامل مباحث یہ ام متصلہ اور ام منقطعہ ہے۔ اچھا، آ جاتے ہیں پہلا معنی ام کا، ام متصلہ۔ خوب سمجھیے گا، دقت کیجیے گا، کیا عرائض پیش ہو رہا ہے۔ آغا ام متصلہ اس ام کو کہتے ہیں جہاں پر ام کے ما قبل اور ام کے ما بعد، ان دونوں کے درمیان قوی رابطہ پایا جاتا ہے۔ الفاظ کا دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، اگر ان الفاظ کو لکھنا بھی چاہیں تو بے شک لکھ لیں۔ ام کے ما قبل اور ما بعد میں قوی رابطہ پایا جاتا ہے۔ قوی رابطہ پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ اگر ام متصلہ کے ما قبل کو ذکر نہ کریں یا ما بعد کو ذکر نہ کریں تو کلام کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، کلام کا معنی تام نہیں ہوگا، کلام درست طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کلام اسی طریقے سے صحیح آپ کو سمجھ میں آئے گا جب ما قبل اور ما بعد ہو۔ بس اسی اعتبار سے اس کو ام متصلہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا ما قبل اور ما بعد دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کہ اگر کسی ایک طرف کو آپ گرا دیں، ختم کر دیں تو کلام نہیں بنے گا، کلام نہیں ہوگا۔ برخلاف ام منقطعہ، کہ ام منقطعہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو آئے گی، ام منقطعہ میں ایسے نہیں ہے۔ ام منقطعہ سے پہلے بھی ایک مستقل کلام ہے اور بعد میں بھی ایک مستقل کلام ہے، یعنی اگر ام منقطعہ میں ما قبل ام نہ ہو
وہ مستقل جملہ نہ ہو تو بھی آپ ام کا معنی کر سکتے ہیں، یعنی بعد والا جملہ اپنی جگہ پر کامل جملہ ہے، درست ہے۔ بس یہ ام متصلہ ہے۔ اب آہستہ آہستہ بحث میں وارد ہوتے ہیں اور اس کے موارد پر خوب توجہ کیجیے گا۔ پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اس کے بعد باقاعدہ بحث کا آغاز کروں۔ اچھا، پس ام متصلہ وہاں پر ہے جہاں پر ما قبل ام اور ما بعد ام ان دونوں کے درمیان قوی رابطہ پایا جاتا ہے، اور یہ ام متصلہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ام متصلہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جب اس سے پہلے حمزہ تسویہ ہو۔ یاد ہے آپ کو، ہم نے حمزے کے بحث میں آپ کو ذکر کیا تھا، حمزہ تسویہ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ حمزہ تسویہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ بابا اس حمزہ تسویہ کے بعد جو دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں دونوں برابر ہیں، مساوی ہے۔ مثلا حمزہ تسویہ کے باعث میں جو ہم نے آپ کو مثال دی تھی، اگر میں اس مثال کو دوبارہ دہراؤں تو ہم نے وہاں پر کون سی مثال دی تھی؟ وہاں پر ہم نے مثال آپ کو یہ دی تھی، دیکھیں آغاز میں جو حمزہ تسویہ کی باعث میں ہم نے آپ کو مثال دی تھی، یہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ یہاں پر وہ جو دونوں لنگیں ہیں، ام کے بعد اور ام سے پہلے، یہ دونوں مساوی ہیں، یعنی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے، ان پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یا امیر المؤمنین کا وہ قول، واللہ ما یبالی ابن ابی طالب اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، کہ قسم بخدا علی ابن ابی طالب کو پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر واقع ہو یا وہ موت پر واقع ہو۔ یہ حمزہ تسویہ ہے۔ تو ام متصلہ کا ایک استعمال یہ ہے کہ حمزہ تسویہ کے بعد آتا ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ تسویہ ہوتا ہے۔ مثلا جیسے یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ یہاں پر ام متصلہ کا معنی بھی روشن ہو جائے گا اور حمزہ تسویہ بھی۔ مثلا دیکھیں، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، کہ یہ کفار کے لیے کہ روز قیامت جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اب ان کی زبان سے بیان کیا جا رہا ہے سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، چاہے ہم جزا اور فضا کریں، یعنی برابر ہے کہ ہم یہاں پر چیخیں یا چلائیں یا نہ، ام صبرنا یا صبر کریں، چیخیں چلائیں نہ، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے برابر ہے۔ ما لنا من محیص، اب اس جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، ہمارے لیے بالکل کیا ہے؟ برابر ہے، دونوں طرف برابر ہے۔ اب دیکھیں میں نے کیا عرض کیا، میں نے کہا کہ ام متصلہ اس کا ما قبل اور اس کا ما بعد دونوں آپس میں قوی رابطہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں، سواء علینا اجزعنا، ہمارے لیے برابر ہے چاہے ہم چیخیں یا چلائیں۔ خوب، جب تک آپ دوسرا حصہ نہیں لے کر آئیں گے تو معنی مکمل نہیں ہوگا۔ بھائی یہ جو تساوی کی بات کر رہے ہیں، مساوی کی بات کر رہے ہیں کہ برابر ہے، اس تساوی اور مساوی کے لیے دو طرف ہونی چاہیے نا۔ بھائی کیا برابر ہے ہمارے لیے؟ صرف آپ ایک طرف ذکر کریں، معنی تو مکمل نہیں ہوا۔ بھائی ہمارے لیے برابر ہے چاہے ہم چیخیں چلائیں، خود آپ سمجھ رہے ہیں نا، دیکھیں کہ محسوس ہو رہا ہے کہ جملے کا دوسرا لنگا ہونا چاہیے، دوسرا حصہ آنا چاہیے، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں۔ خوب یہاں پر یہ ام متصلہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں وہ ام جو حمزہ تسویہ کے بعد آتا ہے، حمزہ تسویہ کے بعد آئے تو قطعاً وہ ام متصلہ ہے، کیونکہ ایک طرف سے کام نہیں ہوگا۔ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں برابر ہے تو دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک طرف سے تو کام نہیں چلے گا۔ بس ایک استعمال ام متصلہ کا یہ ہے کہ ام متصلہ حمزہ تسویہ کے بعد آتا ہے۔ دوسرا استعمال اس کا ام متصلہ کا یہ ہے کہ حمزہ استفہام کے بعد آئے، ام
حمزہ استفہام کے لیے آئے، حمزہ استفہام کے بعد آئے، لیکن وہ حمزہ استفہام جس کے ذریعے سے طلب تصور ہوتا ہے. یاد ہے آپ کو ہم نے حمزہ استفہام کے بعد میں طلب تصور اور طلب تصدیق کی بات کو بیان کیا تھا. طلب تصور وہاں پر ہے جہاں پر دو امروں میں سے ایک امر کے تعیین کی بات ہو رہی ہے. مثلا ازید قائم ام امر، کہ خوب یہ حمزہ استفہام ہے اور طلب تصور کے لیے، طلب تعیین کے لیے. آغا کیا امر کھڑا ہے یا زید کھڑا ہے؟ یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایک کھڑا ہے، لیکن طلب تعیین کریں کہ دونوں میں سے کیا ہے، آیا زید کھڑا ہے یا امر کھڑا ہے. کہ یہاں پر یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ حمزہ طلب تصور کے لیے. دوسرا نقطہ جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ ام متصلہ کا مورد وہاں پر ہے کہ جب ام متصلہ کے ذریعے سے اور ام متصلہ کا جو یعنی اس حمزہ کے ذریعے سے اور ام کے ذریعے سے آپ طلب تعیین کر رہے ہیں. حمزہ استفہام ہے لیکن اس حمزہ استفہام اور ام کے ذریعے سے آپ طلب تعیین کرتے ہیں. خوب وہاں پر بھی ام متصلہ ہے کہ اس کے لیے بھی خوبصورت مثال دیتے ہیں. سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے. خوب دیکھیں مغنی الادیب کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پر بھی جو اشعار بھی ہے وہ معارف والے ہیں. دیکھیں سید الساجدین بارگاہ پروردگار عالم میں فرماتے فزادی قلیلون، اے میرے مالک میرا راہ توشا بہت ہی کم ہے. لا اراہ مبلغی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو میرا راہ توشا ہے یہ مجھے اپنے منزل مقصود پر پہنچائے گا. خوب آغا ان جملات کے عرفانی جنبے کو سمجھے. بات یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں جانا اپنا نعوذ باللہ مشکوک لگ رہا ہے. نہ بات یہ نہیں ہے عزیزان. اہل معرفت کہتے ہیں کہ جب انسان خدا کی عطا کو دیکھتا ہے کہ تمام عطیات پروردگار عالم کی جانب سے ہے، ہر طرح کا فیض اس کی جانب سے ہے، تو ایسے میں جو بامعرفت انسان ہوتا ہے اپنے تمام اعمال کو خدا کے فیوزات اور عطا کی نسبت سے بالکل ہیچ و پوچھ سمجھتا ہے. واقعی سے جو بامعرفت ہوگا دیکھے گا خدا کی اتنی عطا، حتیٰ یہ جو میں عمل بھی کر رہا ہوں اس کے لیے بھی مجھے فیض خدا کی احتیاج ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ بے معرفتی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے مقابلے میں اہل بیت کو لے کر آتے. نہ یہ بے معرفتی ہے. کبھی بھی اہل بیت اطہار کو خدا کے مقابلے میں نہ لے کر آئے. البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح ہیں. نہ، ان کے پاس خدا سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. دقت کی جگہ جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا سے ہٹ کر بے شک اہل بیت اطہار ہو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، اگر ان کو خدا سے کاٹ کر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. البتہ اگر خدا کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ان کے پاس سب کچھ ہے. یعنی ان کے پاس جتنا کچھ ہے وہ خدا کی جانب سے، سب کچھ خدا کی جانب سے. اب ایسے بندے، ایسے بامعرفت بندے جب اپنے آپ کو خدا کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو اس وقت اپنے تمام اعمال کو خدا کی بارگاہ میں ہیچ و پوچھ سمجھتے ہیں. خب بامعرفت انسان کا یہی کام ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے عرفہ کے اندر جو جملات ہیں، یا من کانت محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساوی ہے مساوی، کہ خوب کیا اوج عرفان ہے. اے میرے مالک وہ بندہ کہ جس کی اچھائیاں بھی برائی ہیں تو پھر اس کی برائیاں کیوں کر برائیاں نہ ہوں گی. خوب واقعی خدا کی بارگاہ میں جب انسان آتا ہے، خدا کے مقابلے میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہاں پر اپنے آپ کو ہیچ و پوچھ سمجھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. برحال اس اعتبار سے اس شعر کا معنی ہے فزادی قلیلون، خدایا میرا راہ توشا بہت ہی کم ہے.
لا اراہ مبلغی، میں نہیں سمجھتا یہ مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا. تو اب دیکھیں شاید کی مثال یہ الزاد اب کی ام لبعد مسافتی. اللہ اکبر. تو کیا میں اپنے زاد راہ کے لیے گریہ کروں یا مسافت کے طولانی ہونے کی وجہ سے گریہ ازاری کروں؟ میں کس کے لیے گریہ ازاری کروں؟ الزاد اب کی ام لبعد مسافتی. کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حمزہ ہے اور ام، ان کے ذریعے سے طلب تعین کیا جا رہا ہے. میں کس کے لیے رہوں؟ میں اپنے راہ توشے کو دیکھتا ہوں، زاد راہ کو دیکھتا ہوں، وہ بہت قلیل ہے. میں اپنے اس زاد راہ کے لیے رہوں یا اپنے طولانی مسافت کی وجہ سے رہوں؟ ام لبعد مسافتی، یہ جو مسافت ہے اس کی طولانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کس کے لیے میں گریہ کروں؟ یہ جو امیر المؤمنین کا بھی جملہ آپ پڑھتے ہیں کہ شب 19 رمضان، 19 رمضان کی رات جو امیر المؤمنین بار بار آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے آہ من قلت الزاد و بعد الطریق یا و بعد السفر. تو بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ بابا اس سے طولانی مسافت اور سفر سے مراد فقط جنت تک جانا نہیں ہے، بلکہ عرفاء جس کو دوسرا سیر کہتے ہیں، السیر من اللہ الی اللہ، خدا کے اسماء و صفات کے اندر جو سیر ہے، خوب پروردگار عالم کے جو اسماء و صفات کے اندر سیر ہے یہ بہت طولانی سیر ہے، کیونکہ خدا کے اسماء و صفات لامحدود ہے، تو لہذا یہ سفر بھی لامحدود ہوگا. تو بعید نہیں ہے کہ سید الساجدین کی اس سفر کی طرف بھی نگاہ ہو. الزاد اب کی ام لبعد مسافتی، خدایا میں ممکن الوجود، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اب میں اس اپنے راہ توشے کے نہ ہونے پر اور اس کی قلت پر گریہ کروں یا اس مسافت کے طولانی ہونے پر گریہ کروں. اللہ اکبر. خلاصہ کلام آغا جان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ام متصلہ ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں جب طلب تعین ہے، خوب طلب تعین ہے، دو میں سے ایک کو معین کرنا ہے. خوب جب آپ طلب تعین کی بات کریں تو دو طرف ہونے چاہیے نا. اگر ایک طرف ہوگا اور دوسرا طرف نہ ہوگا تو طلب تعین مانا ندارت. طلب تعین وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر دو چیزیں ہوں، ان میں سے ایک کو معین کرنا چاہتے ہیں. گھر میں زید ہے یا امر ہے، خوب اگر فقط آپ ایک بات کریں تو خوب دی کہ طلب تعین مانا ندار ہے. ایک کی نسبت سے تو تعین نہیں ہوتی، تعین دو میں سے ایک کے لیے ہوتی ہے. تو دوسرا مورد کہ جہاں پر ام متصلہ استعمال ہوتی ہے حمزہ استفہام، کہ جہاں پر اس حمزے اور ام کے ذریعے سے طلب تعین ہو. اچھا، اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں آہستہ آہستہ، پھر بحث میں ورود بھی کریں اور آگے چلتے ہیں، کچھ نکات بھی عرض کرتے جائیں گے. ام علی اربعۃ اوجہ، فرماتے ہیں کہ ام 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. احدھا، ان میں سے پہلا طریقہ، ان تکون متصلتان، ام متصلہ ہو، وہی منحصرۃ فی نوعین، یہ منحصر 2 قسموں میں، یعنی اس ام متصلہ کے 2 طریقے ہیں، اس کے استعمال کے 2 طریقے ہیں، لہذا اس کو کہتے ہیں ام متصلہ کی 2 نوع اور 2 قسمیں ہیں. وذالک، اگر 2 قسمیں کیوں ہیں فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ لأنہا اما ان تتقدم علیہ حمزۃ التسویہ، یا تو اس ام متصلہ پر حمزہ تسویہ مقدم ہوگا، یعنی اس سے پہلے حمزہ تسویہ آئے گا نہ، وہ جیسے یہ آئے کریمہ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، کہ آگے ما لنا من محیص، ہمارے لیے برابر ہے چاہے ہم جزا اور فضا کریں، چیخیں چلائیں دھاڑے ماریں، ہم صبر نہ یا خاموش رہیں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے راہ فرار نہیں ہے. خوب، وذالک لأنہا اما ان تتقدم علیہ حمزۃ التسویہ او تتقدم علیہا حمزۃ کہ یطلب بہا وبام التعین،
التعیین یطلب کے لیے نائب فاعل ہے. یا تو بھائی اس کی دو قسمیں اس لیے کہ یا تو اس سے پہلے حمزہ تسویہ ہوگا، یا اگر حمزہ تسویہ نہیں ہے تو اس سے پہلے ایک ایسا حمزہ ہوگا کہ جس حمزے اور ام کے ذریعے سے تعیین کو طلب کیا جا رہا ہے. استفہام حقیقی ہے، حمزہ کے ذریعے سے ہے، اور وہ حمزہ والا بھی استفہام طلب تعیین کے لیے ہے، یعنی طلب تصور کے لیے. دقت کریں، اگر ام سے پہلے استفہام حمزے کے ذریعے سے ہو اور وہ استفہام بھی حقیقی ہو اور اس استفہام کے ذریعے سے بھی طلب تعیین ہو، درست ہے؟ درست ہے. حالانکہ یہ جو استفہام حقیقی کہہ رہا ہوں اس سے مراد یعنی طلب تعیین ہو، درست ہے، یہ مراد ہے یہاں پر. نحو البیت المنسوب الی الامام علی بن الحسین علیہم السلام، جس طریقے سے وہ بیت جو منسوب ہے سید الساجدین کی طرف. فزادی قلیل لا اراہ مبلغی الزاد ابکی امل بعد مسافتی، کہ اس کی وضاحت ہوئی. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فِي النَّوْعَيْنِ مُتَّصِلَةً، کہتے ہیں ان دونوں قسموں میں ام کو متصلہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ وہی جو میں نے آغاز میں توضیح دی تھی اسی کو بیان کریں. اس لیے کہ لِأَنَّ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا لَا يُسْتَغْنَى بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ. فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ لِأَنَّ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فرماتے ہیں اس کا ما قبل اور ما بعد دونوں میں سے ایک کے ذریعے سے دوسرے سے بے پرواہ نہیں ہوا جاتا. یعنی نہیں ہو سکتا کہ آپ ما قبل اور ما بعد میں سے ایک کو ذکر کریں اور دوسرے کو چھوڑ دیں، نہ، نہیں ہو سکتا ایسے. وَتُسَمَّى أَيْضًا مُعَادِلَةً، اس ام کو ام معادلہ بھی کہتے ہیں. کیوں معادلہ کہتے ہیں؟ لِمُعَادَلَتِهَا لِلْحَمْزَةِ، اس لیے کہ یہ حمزہ کے لیے ہم نشین ہے، اس کا معادل ہے. معادل یعنی ہم نشین، اس کے ساتھ ہم نشین ہے. کس بات میں؟ فی افادت التسویت فی النوع الاول، نوع اول میں، یعنی پہلی قسم میں جو تسویے کا فائدہ ہے. خوب اس میں اس حمزے کے ساتھ اس ام کا بھی کردار ہے. وہ حمزہ تسویہ اس ام کے ساتھ مل کر تسویے کا فائدہ دیتا ہے کہ دونوں صورتیں برابر ہیں. لِمُعَادَلَتِهَا لِلْحَمْزَةِ فِي إِفَادَةِ التَّسْوِيَةِ وَالْإِسْتِفْهَامِ، یعنی فی افادت الاستفہام فی النوع الثانی، اور دوسری قسم میں کہ جو جہاں پر حمزہ ہے استفہام کے بعد ہے وہاں پر حمزے کے ساتھ یہ ہم نشین ہے استفہام کے فائدہ دینے میں. اچھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئی، والاستفہام تسویہ پر عطف ہو رہا ہے، فی افادت تسویہ اور فی افادت الاستفہام. ایسے ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ آغا استفہام تو فقط خالی حمزے سے سمجھ میں آتا ہے، ام سے تو نہیں سمجھ میں آتا. جواب، یہاں پر استفہام سے مراد یعنی طلب تعیین. طلب تعیین، یہ طلب تعیین حمزہ خالی حمزہ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا جب تک اس حمزہ کے ساتھ ام ہم نشین نہ ہو. ام اور حمزہ یہ دونوں ملا کر تعیین کا فائدہ دیتے. بس استفہام سے مراد یہاں پر یعنی طلب تعیین، وگرنہ خالی بتنائی استفہام تو حمزے سے بھی سمجھ میں آتا ہے، یہاں پر استفہام یعنی طلب تعیین. اب تمام شدہ گا الحمدللہ. بس ام متصلہ دو موارد میں، اس کی دو انواع ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک وہ ام متصلہ جو حمزہ تسویہ کے بعد آئے، دوسری وہ قسم جو حمزہ استفہام کے بعد کہ جس کے ذریعے سے طلب تعیین ہو رہا ہے. اب کہتے ہیں کہ ان دونوں قسموں میں 4 اعتبار سے تفاوت پایا جاتا ہے. 4 اعتبار سے دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. پہلا فرق، آغا وہ ام متصلہ جو حمزہ تسویہ کے بعد آئے، خوب اس کو پھر جواب کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہاں پر بات تمام ہو جاتی ہے، وہاں پر کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے. یعنی سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہمارے لیے برابر ہے چاہے چیخیں چلائیں یا صبر کریں.
خوب اب یہاں پر کوئی سوال تھوڑی ہو رہا ہے آپ سے، کوئی استفہام حقیقی تھوڑی ہو رہا ہے، سوال تھوڑی ہو رہا ہے کہ آپ کو جواب دینے کی ضرورت پڑے، یہاں پر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ ام متصلہ جو حمزہ استفہام کے بعد آ رہا ہے، جس میں طلب تعیین ہو رہی ہے، وہاں پر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ درست ہے؟ پہلا تفاوت بس دونوں میں یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو جواب دینا پڑے گا، یہاں پر آپ کو جواب نہیں دینا پڑے گا، ایک فرق یہ۔ دوسرا، اگر جو ام متصلہ حمزہ تسویہ کے بعد آئے تو خوب تاویل مصدر میں جا کر وہ جملہ خبریہ بنتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو ذکر کیا، حمزہ تسویہ والی صورت میں وہ در حقیقت کیا ہوتا ہے، وہاں پر اصل میں ہوتا ہے جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ خوب جب جملہ خبریہ ہے تو اس میں سچ اور جھوٹ کی نسبت آپ دے سکتے ہیں۔ منطق میں، المنطق میں آپ پڑھ چکے کہ جملہ خبریہ کے اندر آپ سچ یا جھوٹ کی نسبت دے سکتے ہیں۔ یعنی میں اگر کہوں زید قائمون تو آپ قائل کو کہہ سکتے ہیں خوب سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس میں صدق و کذب کی گنجائش ہے۔ اما دوسری صورت میں جب حمزہ استفہام کے بعد آئے، خوب وہاں پر سچ اور جھوٹ کی نسبت کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ استفہام انشاء ہے اور انشاء کے اندر سچ اور جھوٹ کی بات اصلاً نہیں ہوتی۔ دوسرا فرق یہ، بس پہلا فرق یہ ہے کہ حمزہ استفہام مکمل جملہ ہوتا ہے، اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حمزہ استفہام حمزہ تسویہ والی صورت میں آپ سچ اور جھوٹ کی نسبت دے سکتے ہیں، اما حمزہ استفہام والی صورت میں سچ اور جھوٹ کی نسبت کی بات نہیں ہوتی۔ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق، اگر حمزہ تسویہ والی صورت میں ام جو واقع ہوتا ہے دو جملوں کے درمیان ہوتا ہے، درست ہے، دو جملوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن حمزہ استفہام میں ضروری نہیں ہے کہ جملے ہوں، بلکہ دو مفردوں کے درمیان بھی آتا ہے، بلکہ غالباً دو مفردوں کے درمیان ہوتا ہے، وہاں پر دو جملوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا فرق، جو حمزہ تسویہ دو جملوں کے درمیان آئے نا وہاں پر ام، لیکن وہ دونوں جملے تاویل مصدر میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر حمزہ استفہام کے بعد جو ام آئے، ہم نے کہا غالباً مفردین کے درمیان ہوتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر دو جملوں کے درمیان بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں جملے تاویل مصدر میں جائیں۔ یہ چار اعتبار سے ان دونوں قسموں میں فرق ہے۔ عبارت کو دیکھیں، عبارت نہایت دقیق ہے۔ وَيَفْتَرِقُ النَّوْعَانِ، یہ دونوں قسمیں جو حمزہ تسویہ اور حمزہ استفہام کے بعد واقع ہوتی ہے ام متصلہ کی۔ وَيَفْتَرِقُ النَّوْعَانِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، چار جہات سے ان میں فرق ہے۔ اولها وثانیها، پہلا اور دوسرا فرق ایسے، ان الواقعۃ بعد حمزۃ التسویہ لا تستحق جوابا، فرماتے ہیں وہ ام جو حمزہ تسویہ کے بعد واقع ہو وہ مستحق جواب نہیں ہے، یعنی اس کے لیے پھر جواب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، کیونکہ حمزہ تسویہ والی صورت میں تو استفہام نہیں ہے، مقصود وہاں پر معنی تو استفہام کے ساتھ نہیں ہے، ایک خبر ہے، خوب خبر ہو گئی، مکمل ہو گئی، تمام شور۔ جبکہ اس کے برخلاف اگر حمزہ استفہام کے بعد آئے تو مستحق جواب ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک فرق یہ ہو گیا، ان الواقعۃ بعد حمزۃ التسویۃ لا تستحق جوابا، یہ ایک فرق۔ دوسرا فرق، وان الکلام معها قابل للتصدیق والتکذیب، یہ دوسرا فرق، ان الواقعہ پر عطف ہو رہا، یہ دوسرا فرق۔ وَأَنَّ الْكَلَامَ مَعَهَا، فرماتے ہیں کہ اگر حمزہ تسویہ کے ساتھ ہو تو وہاں پر کلام کیا ہوگا، قابل للتصدیق والتکذیب، کیونکہ جملہ خبریہ ہے، خب جملہ خبریہ ہے تو اس میں صدق و کذب کی گنجائش پائی جاتی ہے، تو وہاں پر کلام قابل تصدیق اور تکذیب ہوگا، لأنه خبر، کیونکہ اس صورت میں یہ کلام خبر ہے۔ وَلَيْسَ تِلْكَ كَذَلِكَ، اور وہ دوسری قسم جو حمزہ استفہام کے بعد ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے، دونوں خصوصیتوں میں اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ لأن الاستفہام معها علی حقیقتہ،
کیونکہ یہاں پر استفہام اپنی حقیقت پر ہے. خوب استفہام اپنی حقیقت پر ہے یعنی جواب کا محتاج ہے. درست ہے, یعنی جواب کا محتاج ہے. خوب جواب کا بھی محتاج ہے اور جملہ انشائیہ ہے. انشائیہ ہے تو وہاں پر صدق اور کذب کی بات نہیں ہوگی. دیکھیں عبارت بہت ہی مختصر تھی لیکن اس عبارت کے اندر دونوں فرق ذکر ہوئے. الثالث والرابع, تیسرا اور چوتھا فرق, ان الواقعۃ بعد حمزۃ التسویہ لا تقع الا بین جملتین. آغا تیسرا فرق یہ ہے کہ وہ کہ جو حمزہ تسویہ کے بعد واقع ہو وہ واقع نہیں ہوتی مگر دو جملوں کے درمیان. ولا تكون الجملتان معها الا في تأویل المفردین. دوسرا فرق یہ یعنی تیسرا فرق یہ ہوا کہ حمزہ تسویہ والی جو ہے دو مستقل جملوں کے درمیان ہوگی. یہ تیسرا فرق. چوتھا فرق کہ دو جملوں کے درمیان ہوگی لیکن وہ دونوں جملے قطعاً تاویل مصدر میں جائیں گے, تاویل مفرد میں جائیں گے. لیکن حمزہ استفہام میں ایسے نہیں ہے. اولاً ضروری نہیں ہے کہ حتماً دو جملوں کے درمیان ہو. تیسرا فرق یہ ہو گیا. چوتھا, اگر دو جملوں کے درمیان آ بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں جملے تاویل مصدر میں جائیں. ولا تكون الجملتان معا الا في تاویل المفردین کما تقدم, جیسے کہ پہلے گزر چکا. لیکن وَأَمِ الْأُخْرَى, لیکن جو دوسری ام ہے یعنی حمزہ تسویہ کے علاوہ حمزہ استفہام والی جو ام ہے, تقع بین المفردین وَذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ فِيهَا, اور غالباً جہاں پر حمزہ استفہام جو تعیین کے لیے ہے اس کے بعد اگر ام متصلہ آئے تو وہاں پر غالباً دو مفردوں کے درمیان ہے. مثلا جیسے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ, کہ یہاں پر ام متصلہ ہے, کیا تم لوگ خلقت کے لحاظ سے شدید اور سخت ہے یا آسمان. یعنی اَأَنْتُمْ أَمِ السَّمَاءِ, ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں طلب تعیین ہو رہی ہے. تمہاری خلقت مشکل ہے یا آسمان. اَأَنْتُمْ أَمِ السَّمَاءِ, دو مفردوں کے درمیان. اور دوسرا وَبَيْنَ جُمْلَتَيْنِ, بھائی اگر بعض موارد میں دو جملوں کے درمیان بھی آ جائے تو لَيْسَتْ فِي تَأْوِيلِ الْمُفْرَدَيْنِ, لیکن وہ دونوں تاویل مفرد میں نہیں ہوتے. جیسے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. ام کے استعمالات کو سورہ واقعہ, سورہ قلم, سورہ طور, ان کے اندر بہت زیادہ ام استعمال ہوا ہے. ان صورتوں کو دیکھیں. خوب مجھے ڈر ہے کہ ہمارا درس لمبا چوڑا نہ ہو جائے, وگرنہ میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں ان موارد میں تطبیقی کام کراؤں آپ کو, لیکن بہرحال یہ ناممکن ہے, آپ خود کام کیجئے گا. یہاں پر دیکھیں تو جملوں کے درمیان ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ, بھائی اس کو تم نے خلق کیا ہے یا ہم خلق کرنے والے ہیں. دو جملوں کے درمیان ہے, طلب تعیین ہے. خالق تم ہو یا ہم ہیں, دو جملوں کے درمیان ہے, لیکن دونوں جملے یہاں پر تاویل مصدر میں نہیں جائیں گے, تاویل مفرد میں نہیں جائیں گے. خب تمام شور الحمدللہ. بس ام متصلہ کی دو قسمیں ہیں, یا حمزہ تسویہ کے بعد ہے یا اس حمزہ استفہام کے بعد ہے جو طلب تعیین کے لیے. درست. مسائل, تین مسئلے ذکر کرتے ہیں کہ یہ مسائل اتنے مشکل نہیں ہیں. مسئلہ اولا یہ ذکر کرتے ہیں کہ آغا ام متصلہ کہ جہاں پر اس کو جواب کی ضرورت ہو, یعنی حمزہ استفہام جو تعیین کے لیے آتا ہے وہ والی ہمیں متصلہ, تو کہتے ہیں وہاں پر آپ کو جواب تعیین کے ساتھ دینا ہوگا. مثلا آپ سے پوچھا جائے ازید عندک ام امرون, تمہارے پاس زید ہے یا امر ہے, تو خوب یہاں پر آپ کو تعییناً جواب دینا ہوگا. یعنی آپ کو جواب میں کہنا پڑے گا زیدن یا آپ کو جواب میں کہنا پڑے گا امرون. آپ یہاں پر لا اور نام کے ذریعے سے جواب نہیں دے سکتے. کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھائی تمہارے پاس زید ہے یا امر ہے, تو آپ کہیں جی ہاں جی ہاں. تو یہ کیا جی ہاں جی ہاں بھائی, جواب دو, تعیین کے ذریعے سے دینا ہوگا. آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے گھر میں زید ہے یا امر ہے, آپ کہیں نہیں نہیں, تو خوب یہ دیکھیں جواب نہیں ہوا. یہاں پر ام متصلہ جہاں پر حمزہ استفہام جو طلب تعیین کے لیے ہے,
اگر اس مورد میں آئے تو وہاں پر آپ کو جواب میں معیناً اس چیز کو ذکر کرنا پڑے گا، لا اور نام کے ذریعے سے جواب نہیں بنے گا. یہ آسان ہے. مطلب مسائل الاولی ان ام المتصلہ التي تستحق الجواب، فرماتے وہ ام متصلہ کی جو مستحق کے جواب ہے، جس کو جواب دینا ہوتا ہے، انما تجاب بالتعیین. خوب وہاں پر جواب آپ کو تعیین کے ذریعے سے دیا جائے گا، کیونکہ بابا استفہام تصوری ہے نا، طلب تصور کے لیے ہے نا. اور جب طلب تصور کے لیے ہے تو وہاں پر آپ کو جواب تعیین کے ساتھ دینا ہوگا. خوب انما تجابو بالتعیین، کیونکہ لأنہا سؤال عنہ، کیونکہ سوال تعیین کے بارے میں. تمہارے گھر میں زید ہے یا عمر ہے تو جواب آپ تعیین سے دیں گے، وہاں پر نام یا لا کے ذریعے سے جواب نہیں ہوگا. درست ہے آقا جان؟ فَإِذَا قِيلَ، خوب جب کہا جائے ازید عندک ام امرون، قیل فی الجواب زید او قیل امرون، تو جواب میں آپ یہاں زید کہیں گے یا عمر کہیں گے. ولا یقالو، اور جواب میں نہیں کہا جائے گا لا، نہ لا جواب میں نہیں کہیں گے. ولا نعم، اور نہ ہی نعم کہیں گے آپ. جواب لا اور نعم کے ذریعے سے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنی زبان میں بھی دیکھیں نا، اگر آپ کسی سے تعیین کے بارے میں سوال کریں اور وہ جواب میں پلٹ کر ہاں یا نہ کرے تو آپ پلٹ کر کہتے ہیں بھائی کیا ہاں یا نہ، تعیین کے ساتھ جواب دو. خب تمام شو. مسئلہ دوم، آغا فرماتے ہیں کہ اگر حمزہ تسویہ کے بعد آئے تو کہتے ہیں جب حمزہ تسویہ کے بعد آئے نا، وہاں پر او کے ساتھ عطف کرنا درست نہیں ہے. او کے ساتھ عطف کرنا وہاں پر درست نہیں ہوگا. اگر حمزہ تسویہ کے بارے میں ہے تو وہاں پر آپ او کے ساتھ عطف نہیں کر سکتے، کیونکہ بھائی حمزہ تسویہ کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں ہونی چاہیے. دو چیزوں کے درمیان آپ مساوات کی بات کر رہے ہیں، یا یہ دونوں برابر ہیں. اب وہاں پر آپ آ کر کیا کہتے ہیں کہ حمزہ تسویہ کے بعد او کو لے کر آئے. خوب او کی صورت میں دو چیزیں تو فوت ہو جائے گی نا. بے عبارت نخرا اگر یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ قانوناً اور عادتاً حمزہ تسویہ کے بعد حد اقل دو چیزیں ہونی چاہیے، تاکہ جن دو چیزوں کے بارے میں آپ مساوات کی بات کریں، آپ کہیں یہ اور یہ دونوں برابر ہیں. چاہے تم رو، چیخو، چلاؤ یا صبر کرو، سواء علینا اجزانا ام صبرنا، خودی کے برابر ہے. حمزہ تسویہ کے لیے دو طرف ہونے چاہیے. لیکن او، خوب اس او کے ذریعے سے آپ جب عطف کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر مراد متکلم یہ ہوتا ہے کہ بابا یہ جو میں اسناد دے رہا ہوں، یہ جو میں نسبت دے رہا ہوں، دو میں سے کسی ایک کے لیے. او تو ایسے نا، جاءنی زید او امرون، میرے پاس زید آیا یا امر آیا، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کی طرف میں نسبت دینا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ حمزہ تسویہ کے برخلاف ہے. درست ہے؟ پس علل قاعدہ تسویہ والی صورت میں آپ او کے ساتھ عطف نہیں کر سکتے. درست ہے؟ البتہ اس صورت میں فقط اور فقط جو آپ کا عطف درست ہوگا ام متصلہ کے ذریعے سے ہوگا. پس حمزہ تسویہ والی صورت میں اگر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو حتماً آپ کا عطف کس کے ذریعے سے ہونا چاہیے؟ ام متصلہ کے ذریعے سے. پس حمزہ تسویہ میں عطف اس والی صورت میں او کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن اگر حمزہ استفہام ہو تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر او کے ساتھ عطف کرنا درست ہے. حمزہ استفہام میں مشکل نہ دار ہے، کیونکہ یہاں پر حمزہ استفہام ہو اور آپ طلب تصدیق کر رہے ہو، خوب وہاں پر مشکل نہیں ہے. وہاں پر مشکل نہیں، وہاں پر آپ او کے ساتھ عطف کر سکتے ہیں. عبارت کو دیکھیں، اس کے اندر تھوڑے اور مطالب بھی ہیں جن کو میں چاہوں گا کہ عبارت کے اندر تطبیق کے دوران آپ کے لیے روشن کروں. الثانیۃ، مسئلہ دوم، ان العطف بعد حمزۃ التسویہ بأو لم یجز قیاساً،
فرماتے حمزہ تسویہ کے بعد عطف او کے ساتھ جائز نہیں ہے قیاساً، یعنی قانوناً جائز نہیں ہے۔ کیوں قانوناً جائز نہیں؟ بھئی اس لیے جائز نہیں ہے کہ تسویہ برابری دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، اور او والی صورت میں دو چیزیں نہیں بلکہ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے آپ حکم کو ثابت کر رہے ہیں۔ والصواب العطف بام، ایسی صورت میں درست بات یہ ہے کہ اگر حمزہ تسویہ تو عطف فقط ام کے ذریعے سے ہو۔ ان العطف بعد حمزہ التسویہ باو لم یجوز قیاسا، لیکن وبعد حمزہ الاستفہام جازا، خوب حمزہ استفہام کے بعد جائز ہے، البتہ اس صورت میں استفہام تصدیقی ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ الْجَوَابُ بِنَعَمْ أَوْ بِلَا، وہاں پر آپ کا جواب نعم اور لا کے ذریعے سے ہوگا۔ مثلا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ، یہ اس صورت میں أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَوْ أَمْرٌ، بھائی آپ کے پاس زید ہے یا امر ہے، طلب تصدیق، ہونا میرے لیے یقینی نہیں ہے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا یقینی نہیں ہے، طلب استفہام کے لیے، طلب تصدیق کے لیے، درست ہے؟ یعنی فالمعنی احدہما عندک، یعنی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے پاس ہے، درست ہے؟ یہاں پر آپ نام اور لا کے ذریعے سے جواب دیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں جی ہے میرے پاس، درست ہے، مشکل نہ دار ہے۔ البتہ یہاں پر تعییناً بھی جواب دے سکتے ہیں آپ۔ وَإِنْ أَجَبْتَ بِالتَّعْيِينِ، فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس مورد میں تعیین کے ساتھ جواب دیا تو صح، یہ بھی درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ جَوَابٌ وَزِيَادَةٌ، یہاں پر حقیقت میں آپ نے جواب بھی دے دیا، کیونکہ سائل در حقیقت آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہے، آپ نے اس کا بھی جواب دے دیا اور اس پر مستزاد، اس پر زیادہ یہ بھی بتا دیا کہ کون آپ کے پاس ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے پاس ہے تو آپ نے کہا کہ زید میرے گھر میں، یعنی آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک میرے گھر میں ہے، اور اس پر سونے پہ سہاگا اضافہ یہ بھی بتا دیا کہ فلاں بندہ میرے گھر میں ہے۔ وَيُقَالُ، کہ اس عبارت کو دیکھیے گا، وَيُقَالُ الحسن اب الحسین افضل ام ابن الحنفیہ، یہ اصل میں تھا اعل، کہ اس کو برحال تخفیف کے قانون کے مطابق آل کر دیا۔ کیا حسن یا حسین افضل ہے یا ابن حنفیہ؟ فَتَعْطِفُ الْأَوَّلَ بِأَوْ، آپ پہلے پر او کے ذریعے سے عطف کر رہے ہیں، وَالثَّانِي بِأَمْ، اور دوسرے کو یعنی ام کے ذریعے سے، یعنی ابن حنفیہ جو دوسرا ہے اس کو ام کے ذریعے سے عطف کر رہے ہیں، اور حسین کو کیا کر رہے ہیں؟ او کے ذریعے سے عطف کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وَيُجَابُ عِنْدَنَا، ہم جو اہل سنت والے ہیں، حالانکہ یہ تو تشیع کے نزدیک بھی ایسے ہی ہے، لیکن یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کیسانیہ فرقے کے مقابلے میں، کہ جو کیسانیہ فرقہ حضرت ابن حنفیہ کی امامت کا قائل ہے، ان کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں وَيُجَابُ عِنْدَنَا بِقَوْلِكَ، ہمارے نزدیک یوں جواب دیا جائے گا احدہما، کیونکہ یہ جو تھا نا اصل میں الحسن اب الحسین، در حقیقت یہ سوال احدہما کے بارے میں ہے، بھئی یہ احدہما افضل ہے یا ابن حنفیہ افضل ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک جواب ہوگا احدہما، یعنی دونوں میں سے حسن و حسین میں سے ایک افضل ہے ابن حنفیہ سے۔ وَعِنْدَ الْكَيْسَانِيَّةِ بِابْنِ حنفیہ، اور کیسانیہ فرقہ جو امیر المومنین کے بعد محمد ابن حنفیہ کی امامت کا قائل ہے، وہ جواب دے گا ابن حنفیہ۔ وَلَا يَجُوزُ أَن تُجِيبَ بِقَوْلِكَ الْحَسَنِ علیہ السلام اور بِقَوْلِكَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، ایسی صورت میں آپ جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ الحسن یا فقط الحسین، نہ، کیونکہ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْأَلْ عَنِ الْأَفْضَلِ مِنَ الْحَسَنِ وَابْنِ حنفیہ،
کیونکہ یہاں پر سوال حسن اور ابن حنفیہ کے افضلیت کے بارے میں تھوڑی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک، حسن و حسین میں سے کوئی ایک طرف سے اور دوسری طرف سے ابن حنفیہ، ایسے ولا من الحسین و ابن حنفیہ، اور نہ ہی حسین اور ابن حنفیہ کے بارے میں سوال ہے۔ وَإِنَّمَا جُعِلَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا لَا بِعَيْنِهِ قَرِينًا لِابْنِ حنفیہ، کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک، احدہما حسن اور حسین میں سے کوئی ایک معین ہے، نہ دونوں میں سے کوئی ایک، اس کو قرین قرار دیا گیا ہے، کس کا؟ لابن حنفیہ، ابن حنفیہ کا۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ یہاں پر یوں کہا گیا ہے، احدہما افضل ام ابن حنفیہ، دونوں میں سے کوئی ایک افضل ہے یا ابن حنفیہ۔ تمام شو، الحمدللہ۔ مسئلہ سوم، یہ بالکل آسان ہے۔ مسئلہ سوم میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ام متصلہ اپنے معطوف کے ساتھ محذوف ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کو، جو پہلے بحث میں بھی ہم گزار چکے، اس آیہ کریمہ کو بعض نے اسی نقطے پر عمل کیا ہے۔ کون سی آیہ کریمہ؟ یہ امن هو قانت آناء اللیل کہ عرض کیا تھا کہ ایک قرات ہے امن هو قانت، امن هو قانت جدا، لیکن امن هو قانت آناء اللیل یہاں پر ام محذوف ہے۔ بابا وہ امن هو قانت آناء اللیل، کیا وہ ذات یعنی پیغمبر اکرم جو تمام شب خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے وہ افضل ہے یا یہ کافر؟ اصل میں امن و قانت آناء اللیل خیر ام ھذا الکافر، ایسے۔ لیکن وفی باس کما مر رہا، خوب اس کے اندر باس ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ نہ ضرورت نہیں ہے ام اور اس کے معادل اور خبر کو معذوب مانے، خالی خبر مانے، کمن لیس کذالک، کمن لیس کذالک، اس کو معذوب مانے، اصلا باس سے خارج ہو جائیں گے۔ الثالثۃ انہ سمع حذف ام المتصلہ و معطوفها، بھائی سنا گیا ہے ام متصلہ اور اس کے معطوف کو حذف کیا جاتا ہے، نہ وہ امن وقانت آناء اللیل تقدیر امن وقانت آناء اللیل خیر ام ھذا الکافر، لیکن وفی باس کما مر رہا، اس کے اندر بحث ہے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ام کو باقی رکھے، اس کے معطوف کو حذف کر لیں، ام کو باقی رکھے اور اس کے معطوف کو حذف کر لیں۔ اس کے لیے مثال دی ہے، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 51، اس آیت کو تھوڑا سا دیکھیے گا، واقعی یہ بھی لطیف ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 51 کہ یہاں پر کیا ہے، یہ بھی مزیدار آیت ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پوری آیت کو آپ کے سامنے پڑھوں۔ اچھا، یہ سورہ زخرف دیکھیں، سورت کو نکال لوں، خوب، سورہ زخرف آیت نمبر 51 یہ دیکھیں، واقعاً پہلے مرحلے میں یہ ترجمہ بنتا ہے، اس پوری آیت کو دیکھیں۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يَبِينُ۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ وہ فرعون کہتا ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں افتخار کرتے ہوئے یہ ندا دی، قال یا قومی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا میرے پاس یہ مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور یہ دریائے نیل کے تجری من تحتی یعنی میرے قصر کے نیچے سے بہتا ہے، افلا تبصرون، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے، ام انا خیر من ھذا، ام انا خیرون، خوب یہ تو ظاہر میں آیت کا ترجمہ نہیں بنتا، افلا تبصرون ام انا خیرون، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے یا میں بہتر ہوں؟ خوب یہ کیسے، یہ تو ظاہر میں اتنا مزے سے ترجمہ نہیں بن رہا، افلا تبصرون کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ام انا خیرون،
وہ بھی ترجمہ اتنا نہیں بن رہا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ام کے بعد جو معطوف تھا وہ محذوف ہے، یعنی ایسے افلا تبصرون ام تبصرون، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے یا دیکھتے ہو کہ انا خیرون، میں بہتر ہوں. بس یہ ام کے بعد جو اس پر معطوف ہے تبصرون وہ محذوف ہے، اور اس کے بعد انا خیرون ہے. اسی لیے آپ دیکھیں تفسیر جلالین میں اسی طریقے سے وہ بھی آیا ہے. سیوطی وہاں پر جلالین میں ایسے کرتا ہے معنی، دیکھیں اس کو. وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ حَذْفَ مَعْطُوفِهَا بِدُونِهَا، بعض نے اگر اجازت دی ہے کہ ام کے معطوف کو حذف کرو لیکن ام کو حذف نہ کرو. فقال فی قوله تعالی، یہ جو سورہ زخرف کی آیت ہے، افلا تبصرون ام، یہاں پر وقف کریں، یہاں پر وقف ہے افلا تبصرون ام، ان الوقفہ ہونا یہاں پر وقف ہے، کیونکہ اصل میں وَإِنَّ تقدیر ام تبصرون، کیا تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے. افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے، ام تبصرون، یا دیکھتے ہو کہ انا خیرون، ایسے ہے. ثم یبتدا انا خیرون، یا ثم یبتدئ، پھر وہ ابتدا کرتا ہے ایسے انا خیرون. بس یہاں پر معذوف ہے، وگرنہ ترجمہ نہیں بنے گا. آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ بابا آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ معطوف کو عاطف کے بغیر حذف کر لیا گیا ہو، حرف عطف کو باقی رکھا، معطوف کو اڑا دیا گیا. خوب انہوں نے نشہ نہیں دی ماں. اور یہاں پر بھی اس آیہ کریمہ کے اندر افلا تبصرون ام انا خیرون، اسی انا خیرون کا عطف ہو رہا ہے. بھائی یہ ترجمہ نہیں بن رہا. کیسے آغا ابن ہشام آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ترجمہ بنے گا؟ ترجمہ تو نہیں بن رہا. کہہ رہے ہیں کہ نہ ترجمہ بنے گا، ہم بنا کر دیتے ہیں. ترجمہ ایسے ہے کہ اصل میں کیا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ معنی بیان میں پڑھیں گے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک مسبب ہوتا ہے اور ایک سبب ہوتا ہے. درست ہے، مسبب کو مسبب ہوتا ہے اور سبب ہوتا ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، سبب کو مسبب کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، اور یہ ادبی طور پر جائز ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ فرعون بدبخت اسی بندے کو بصیر سمجھتا تھا، اسی بندے کو کہتا تھا کہ یہ معرفت والا ہے اور آنکھوں والا ہے، کہ جو بندہ اس کو خیر سمجھتا ہو، اس کو اچھا سمجھتا ہو، جو اس کو اچھا سمجھتا تھا اس کو کہتا تھا یہ بصارت والا ہے، یہ بصیرت والا ہے. تو پس انا خیرون یہ در حقیقت سبب ہے، اور اس کا مسبب کیا ہے؟ درست ہے، اس کا مسبب وہی ہے انا بصیر. جو بندہ فرعون کو اچھا سمجھتا ہو وہی بندہ بصیر ہے. بس بصیر ہونے کا سبب اور علت اس کے پاس یہ ہے کہ فرعون کو اچھا سمجھے. خوب اس کے اعتبار سے سبب کو، یعنی اس کے اعتبار سے جو سبب تھا اس کو مسبب کی جگہ پر رکھا گیا. دقت کی جگہ دقیق مطلب ہے. وَهَذَا بَاطِلٌ، آگا اس بات کو ہم نہیں مانتے. اذ لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفه، کیونکہ کلام عرب میں نہیں سنا گیا کہ معطوف کو عاطف کے بغیر حذف کیا گیا ہو. وَإِنَّمَا الْمَعْطُوفُ جُمْلَةُ أَنَا خَيْرٌ، اور ہماری بات میں بھی انا خیرون افلا تبصرون پر عطف ہو رہا ہے. بھائی کیسے معنی تو نہیں بن رہا، کہہ رہے ہیں کہ نہ، کیسے یہ اس کا معادل بن رہا ہے. وَوَجْهُ الْمُعَادَلَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمْلَةِ قَبْلَهَا، اگر انا خیرون اور اس سے پہلے جو جملہ ہے افلا تبصرون، ان کے درمیان ہم نشینی اور معادلے کی وجہ اور سبب یہ نکتہ ہے کہ ان الاصل ام تبصرون، اصل میں واقعہ ایسے تھا افلا تبصرون ام تبصرون، اصل ایسے تھا، لیکن ثم اقیمت الاسمیت مقام الفعلیہ، اس کے بعد تبصرون کی جگہ پر انا خیرون جو اسمیہ ہے اس کو لایا گیا. والسبب مقام المسبب، سبب کو مسبب کی جگہ پر لایا گیا. بھئی کیسے سبب و مسبب بنا رہے ہیں؟ انا خیرون کیسے سبب ہے تبصرون کے لیے؟ فرماتے ہیں کیونکہ یہ اس فرعون کا ایسے ماننا تھا، لأنہم اذا قالوا له انت خیرون، کیونکہ فرعون کے نزدیک یہ تھا کہ اگر وہ لوگ کہتے تھے اس کو کہ تو بہتر ہے، کانوا عندہ بصرا، تو اس کے نزدیک یہ کیا ہو جاتے؟
بصیر ہو جاتے، یعنی اس کے پاس کسی کے بصیر ہونے کا سبب یہ ہے کہ فرعون کو کہے تو بہتر ہے، یعنی انا خیرون اس کے نزدیک سبب ہے اس بات کا کہ یہ بندہ دیکھتا ہے، وگرنہ یہ اندھا ہے نہیں دیکھتا۔ وَأَجَازَ الزَّمَخْشَرِي حذف ما عطفت علیہ ام، آغا زمخشری کہتے ہیں کہ جو ام کا معطوف علیہ ہے، جس پر ام کا عطف ہو رہا ہے، خوب آغا زمخشری کہتے ہیں کہ اس کو حذف کرنا جائز ہے، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اس نے کہاں پر کہا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں، کہ ختم کر رہا ہوں کیونکہ الوجہ ثانی تک پہنچا کر اس کو ختم کر رہا ہوں، بس آدھا منٹ دے مجھے۔ 133 نمبر آیت، اس 133 نمبر آیت میں دیکھیں کہ کیا ہے۔ خوب 133 نمبر آیت 32 کو دیکھیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اچھا، یہاں پر اس ام کنتم شہداء، اس کو آپ وصّا بہا ابراہیم پر تو عطف نہیں کر سکتے، معنی نہیں بنتا، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس ام کو آپ ام متصلہ قرار دیں، اور اس ام متصلہ سے اس ام متصلہ سے پہلے اس کے معطوف علیہ کو حذف کیا گیا ہے، درست ہے؟ یعنی ایسے کہیں آپ کا نو ایسے کہتا ہے، ایسے ہے آیت، اتدعون علی الانبیاء الیہودیہ ام کنتم شہداء۔ بھائی تم انبیاء الہی کے لیے، یہودیوں سے بات کی جا رہی ہے، انبیاء الہی کے لیے کیا تم لوگ یہودیت کا دعویٰ کرتے ہو، یا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب جناب یعقوب اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر رہے تھے؟ ایسے اس ام کے بارے میں بحث ہے، ہاں بعض نے اس کو ام منقطعہ قرار دیا، لیکن زمخشری کہتا ہے کہ نہ، یہ ام متصلہ ہے اور اس کا معطوف علیہ محذوف ہے۔ وَأَجَازَ الزَّمَخْشَرِي حذف ما عطفت علیہ ام، جس پر ام کا عطف کیا گیا اس کو محذوف کیا جاتا ہے، ما عطفت علیہ یعنی وہی معطوف علیہ دیکھیں۔ فقال فی ام کنتم شہداء، اس آیہ کریمہ کے اندر کہتا ہے یجوزو کون ام متصلتان، کیونکہ منقطعہ بھی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو آپ ام متصلہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ کیسے؟ الا ان الخطاب للیہود، خطاب یہودیوں سے ہے، وحذف معادلها، اور اس ام کا جو معادل ہے، ہم نشین ہے، البتہ معطوف علیہ والی صورت میں وہ محذوف ہے، یعنی گویا کہ ایسے اتدعون علی الانبیاء الیہودیت ام کنتم شہداء، کیا تم انبیاء الہی کے لیے یہودیت کی بات کرتے ہو یا تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ کہ الحمدللہ اس طریقے سے ام متصلہ کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی، باقی رہ جاتی ام منقطعہ کے بارے میں کہ انشاءاللہ جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔